السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ قابل صد احترام بزرگان کرام، گران قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماؤ بہنوں، ہم گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعات کے اندر موت، میت اور اس سے متعلقات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن چیزوں کو انتہائی شد و مد کے ساتھ، جزم کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ جو چیز بیان کی ہے، ان میں سے ایک موت ہے، اور اس بارے میں انسان کو ہر اعتبار سے یہ باور کروایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں حاضر ہونے والے، پیش ہونے والی ہر ذی روح اس کو موت کے مرحلے سے ضرور گزرنا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تلقین فرمائی کہ اس حقیقت کو جان لینا ضروری ہے، اس کے بعد کہ ہم اس حقیقت سے گزرنے کے بعد اس سے نمٹے کیسے، اس کے بارے میں اپنا رویہ کیسا رکھیں، اس مزاج کو کیسے اپنائیں جو اس حقیقت کے سامنے کے بعد کسی مسلمان کو اس کو اپنانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے
دنیا کا ایک بہت بڑا عرصہ گزرا ہے، حضرت آدم سے لے کر آپ تک، ہم نے کسی کے لیے بھی ہمیشگی کی زندگی نہیں رکھی۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی ہم نے بنائی ہی نہیں ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، جو موت کی ایک اس کی خاص نزع کی کیفیت ہے، جو اس کی سکرت ہے، جو اس کی تکلیف ہے، وہ اس کا آنا لازم ہے، وہ حق ہے۔ وہ اسی طرح اظہر من الشمس ہے، اسی طرح واضح ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی آپ کے سامنے ہو تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ سورج ہے۔ اس لیے یہ حقیقت ہر ایک کو جان لینی چاہیے کہ موت آنی ہے، وہ چاہے آپ کی اولاد کی ہو، چاہے آپ کی اپنی ہو، یا چاہے آپ کے والدین کی ہو۔ اس کا سامنا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ اب ایک بندے پر موت آ گئی، وہ اس مرحلے سے گزر گیا کہ جس مرحلے سے انبیاء اور صلحاء گزرے ہیں، جس سے کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی توحید کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ رب العزت وہ ذات ہے لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ رب وہ ذات ہے جس کو کبھی موت آنی ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ تک زندہ رہنا ہے۔ یہ وصف، یہ خصوصیت کسی اور میں نہیں ہے۔ جب خاص صرف رب کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے تو یہ اس کا دعویٰ ہے کہ پھر اس کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں ہے۔ یہ اس کی توحید کے لیے سب سے بڑی دلیل میں سے ایک دلیل ہے کہ اس کو کبھی موت نہیں آنی۔ وہ موت کا اصل خالق ہے، اسی سے نظام کائنات قائم ہے، اسی نے اس کائنات کے نظام کو، اس کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کو موت آئے، بلکہ فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ رب العزت کو اگر اونگ بھی آ جائے تو کائنات کا نظام لمحوں کے بھی ہزارویں حصے کے اندر درم برہم ہو کر تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا قابو پانا ہے، یہ اس کی توحید کی صفت ہے، دلیل ہے کہ اس کو موت نہیں آتی۔ کل من علیہا فان، اس کے علاوہ زمین و آسمان میں جو بھی ذی روح ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اس کو اختتام ہے، اس نے موت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب کا چہرہ باقی رہنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات باقی رہنی ہے، اس کا چہرہ جو جلال اور اکرام والا ہے اسی کو بقا ہے، باقی ہر ایک نے فنا ہونا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو سمجھ لینا لازم ہے۔ اب ایک بندے پر، اس کے والدین پر، اس کی اولاد پر، اس کے رشتہ داروں پر وہ مرحلہ آ گیا تو اس کی بنیاد ہم دیکھیں گے کہ انسان مومن ہے یا نہیں ہے۔ مومن کی مجلس ہے، مومن جمعہ پڑھنے مومن آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں، اس اعتبار سے میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر میرا ایمان اور یقین ہے، میں نے کلمہ پڑھ رکھا۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے، کلمہ پڑھنے کا دعوے دار ہے، تو پھر وہ یہ یاد رکھے کہ وہ کبھی بھی یہ گمان نہ کرے کہ میری زندگی اتنی زبردست گزرے گی، اس کے اندر مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کسی قسم کی دقت اور پریشانی اور تکلیف میری زندگی میں نہیں آئے گی۔ فرمایا اس قسم کی سوچ پھر وہ اپنے دل سے نکال دے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ اپنے آپ کو مومن بھی کہیں اور پھر ان کو کوئی مشکل بھی نہ آئے؟ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بے ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے، کبھی خوف کی کیفیت سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی جان کی کمی سے،
کبھی رزق کی کمی سے۔ وبشر الصابرین، یہ سارے مرحلے ہر انسان پر آتے ہیں۔ اب آپ زندگی کا تجزیہ کریں، اپنے ارد گرد افراد کا تجزیہ کریں۔ اگر کچھ دولت میں بہت زیادہ صاحب ثروت ہے، اللہ رب العزت نے بہت دے رکھا ہے، تو وہ اپنی صحت کے اعتبار سے بڑی مشکلات کا شکار ہے۔ اگر وہ صحت کے اعتبار سے بہت زبردست ہے تو وہ اپنے گھر کے اعتبار سے بڑی مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ اگر وہ ہر اعتبار سے بہت زبردست ہے تو اچانک وہ کسی ایسی آفت کا سامنا کر بیٹھتا ہے کہ اس کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کئی سال پہلے عرب کے اندر ایک مشہور پروفیسر تھے، ان کی اچھی تنخواہ تھی اور بڑا بہترین گھر تھا اور بہترین ایک نظام زندگی ان کا چل رہا تھا، اور ایک دن ایسا ہوا ان کی پوری فیملی کسی دوسرے شہر کے اندر کسی خاص تقریب میں شمولیت کے لیے گئی، اور واپسی پر کسی حادثے کا شکار ہوئے، اور گھر کے تمام افراد 11 کے 11 افراد اس حادثے کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب اس بندے کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے اس خاص اپنی سنت کے تحت اس بندے کو آزمایا۔ سو یہ خیال اپنے دل سے لازمی نکالیے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ہر اعتبار سے صاف ستھری زندگی کا شکار ہوں، میرے پاس مجھے کوئی مشکل بھی نہ آئے، کوئی پریشانی کا سامنا بھی نہ ہو، اور کسی قسم کی میں زندگی کے اندر کوئی تکلیف بھی نہ دیکھوں، اور اسی کے ساتھ بس میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس زندگی کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ کبھی آپ کو اولاد کی وفات کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی والدین کی وفات کے غم کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی آپ کو مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی آپ مال و دولت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کبھی ملازمت اور کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے اس نظام کو ایسے بنایا کہ جو وقت آپ کے پاس ہے، جو سہولیات میسر ہیں، جو حالات آپ کے اوپر ہیں، جو زندگی آپ جی رہے ہیں، اس کے اندر جس قدر آپ کو اللہ کی نعمتیں میسر ہیں ان سے لطف اٹھائیے۔ جو گزر گئیں، جو چلی گئیں، جو آپ پر مصیبت آ گئی، اس پر اپنے آپ کو، اس پر مصیبت اور مشکل کو یاد کر کر کے جو کوئی آپ کے پاس تھوڑی زندگی ہے اس کو بھی مشکل مت بنائیے۔ اسی لیے فرمایا جب کسی قسم کی مصیبت آئے، کو فوتگی ہو جائے، خصوصاً ہم کیونکہ موت سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کے اندر اللہ نے فرمایا بشر الصابرین۔ ایسے موقع پر ایک مومن کے لیے جس جذبے کو اپنانا، جس راستے کو اپنانا چاہیے، وہ ہے صبر کا راستہ۔ صبر کیا ہے؟ اب یہ صبر آپ کسی کافر کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ صبر کا تصور اسلام کا ہے، غیر اسلام کا نہیں ہے۔ ایک مومن کو اس تصور کو سمجھنا ہے کہ یہ صبر کیا چیز ہے۔ اب مومن اور کافر میں صبر کے اعتبار سے کسی کا فرق ہی نہیں ہے۔ صبر یہ ہے آپ اس چیز کا تجزیہ کریں، آپ کو اس چیز کی فہم ہو، سمجھ ہو کہ ایک بندہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب میرے رونے پیٹنے سے، میرے بین ڈالنے سے، میرے نوحے کرنے سے، میرے شور اور غوغا کرنے سے، میرے ساری دنیا کے اندر، خاندان کے اندر رونے پیٹنے سے اس بندے نے زندہ نہیں ہونا۔ تو پھر آپ کے پیٹنے کا کیا فائدہ؟ آپ کے اس رونے دھونے کا کیا فائدہ؟ اگر تو آپ کو کوئی فائدہ ہونا ہے۔ معافی بن سلیمان ایک دانشور تھے، وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے، تو اس دوست نے ان کو کہا کہ یہ سردی بہت عجیب چیز ہے، اس نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا، اور ساتھ ساتھ وہ ٹھٹر رہا تھا۔ تو معافی بن سلیمان نے اسے کہا کہ جتنی تم نے مذمت کی ہے سردی کی، جس قدر تم نے اس کے بارے میں غلط باتیں کہی ہیں، مجھے یہ بتاؤ ان باتوں کے بعد تمہیں کوئی گرمی لگ گئی؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا پھر کیا فائدہ ہوا؟ اس مرنے والے پر رو دھو کر، اس کے بارے میں شورا غوغا کر کے، اپنے غم کو اظہار کر کے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے، بین کر کے، اپنے چہرے اور سینے پیٹ کر آپ کا وہ مردہ زندہ ہو جائے تو پھر سو بسم اللہ، پھر کرتے رہیے۔ لیکن اگر اس نے زندہ نہیں ہونا، اور یہ اصول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ انبیاء نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو آپ کا اور میرا مردہ کو بہت بڑی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے، اسی طرح ہمارے اولاد اور والدین نے بھی جانا ہے۔ اس میں ایک مومن کا جذبہ، اس کا طریقہ، اس کا راستہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صبر کے راستے کو اپنائے، اس طریقے کو اپنائے۔ اب وہ صبر کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو مخاطب کیا، کہا اتق اللہ واصبری، اللہ کی بندی اللہ سے ڈر، صبر کر۔ تو وہ اس نے آگے سے کہا کہ تمہیں تو کبھی بیٹے کا غم پہنچا نہیں ہے، اگر تمہارا بیٹا یہاں پر ہوتا تو پھر میں دیکھتی تم کیسے صبر کرتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے آگے چل دیے۔ کسی نے آ کر اسے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے کس شخص کو یہ بات کہی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ اللہ کے نبی تھے۔ وہ عورت آپ کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ آپ گھر میں چلے گئے تو اس نے گھر کے باہر کوئی چوکی دار دربان نہ دیکھا تو آپ کے پیچھے پیچھے گھر میں آ گئی۔ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، معذرت پیش کی اور کہا کہ اب میں صبر کر لوں گی۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، غم کی ابتدا میں صبر جو ہوتا ہے اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ رو دھو کر، چہرے اور اپنے سینے پیٹ کر، ہر قسم کا نوحہ کر کے، ہر جگہ پر غم کو بیان کر کے جب سب کچھ ہو گیا اس کے بعد بھی مردہ زندہ نہیں ہوا تو پھر انسان کہے جی اب میں صبر کر چکا ہوں، پھر اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر وہ صبر نہیں ہے، پھر تو آپ نے اپنے ہر قسم کا اپنی دانست میں جو آپ کر سکتے تھے وہ آپ نے کیا، اور جب آپ کو آخر میں کوئی نتیجہ نہ ملا تو آپ نے کہا اب میں نے صبر کر لیا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمہ، جو صدمہ آپ کو پہنچا ہے، جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے، جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے، اس کی ابتدا میں صبر کر لینا، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روک لینا، یہ دراصل صبر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ کر لے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک عزیز کی قبر پر گیا، وہاں پر اس کے ساتھ ہی ایک اور قبر تھی، شاید کو 2-3 دن ہوئے تھے انہوں نے دفنایا ہوا تھا، وہاں پر وہ شور ڈال رہے ہیں، کیا کہہ رہی ہیں اماں جی، وہ پورے قبرستان کو انہوں نے جگا دیا، اور وہ کہہ رہی ہیں جی تم نے 3 دن سے پانی ہی نہیں مانگا، 4 دن سے تم نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ بی بی اگر وہ کھانا کھاتا تو تم قبر میں کیوں رکھتی؟ اگر اس نے پانی پینا تھا تو وہ مردہ کیسے کہلایا؟ اس قسم کا شور اور غوغا اور اتنے عرصے بعد بھی کرتے رہنا، یہ اصل صبر کے منافی امور ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، کسی کا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو میں یہاں پر کھڑے ہو کر بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہوں اب صبر کرو، لیکن جس کا بچہ جاتا ہے واقعتاً ایک بہت بڑا صدمہ ہے، غم ہے۔ جس کے والدین چلے جائیں بہت بڑا غم ہے۔ میں اور آپ اس کو صبر کی تلقین کر سکتے ہیں، لیکن جس مصیبت سے وہ گزر رہا ہے اپنی کیفیت کو وہ جانتا ہے، اتنی بڑی تکلیف ہے جس سے وہ گزر رہا ہے۔ یہ چھوٹا مرحلہ نہیں ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو بندہ صبر کر لے اور صبر کر کے کسی مصیبت اور مشکل میں جس نے ڈالا ہے اس کو معاف بھی کر دے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اتنا بڑا کام کرنے والا اس کو اللہ رب العزت نے جزا کیا دی؟ بغیر حساب۔ قیامت کے دن جب ثواب دینے کا مرحلہ آئے گا اللہ رب العزت کسی حساب کتاب کے تحت اس کو ثواب نہیں دیں گے، بلکہ بغیر حساب کے اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے جی صبر کر لینا چاہیے، صبر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے جب انسان کو غم پہنچتا ہے تو اس کے آنسو بہتے ہیں، اپنے اس غم کا اظہار کرتا ہے، اس کو رونا آتا ہے، اس کا چہرہ، اس سے مسکراہٹ غائب ہوتی ہے، اور یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہر قسم کی، اسی لیے جو زیادہ صبر کے متلاشی لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں، کسی کے گھر تعزیت پہ جاتے ہیں تو اس مجلس میں بھی گپ شپ چل رہی ہوتی ہے، ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، تو یہ آداب کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ میری اولاد اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، آپ تشریف لائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں، آپ نے اس کو پیغام لانے والے کو واپس بھیج دیا صبر کی تلقین کے ساتھ۔ آپ کی بیٹی نے دوبارہ پیغام بھجوایا، آپ تشریف لے گئے۔ حضرت سعد ابن عبادہ، ابی ابن کعب، یہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اپنی پوتی کو، نواسی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور پھر آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ سعد ابن عبادہ آپ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے یہی سنا تھا کہ میت پر رونا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ نے منع کر رکھا ہے۔
فرمایا یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ اس لیے جو بے اختیار انسان کا غم نکلے، جو آنسو انسان کے آنکھوں سے نکلے، جو اس پر غم کی کیفیت چھا جائے، وہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ بلا وجہ انسان شور ڈالنا شروع کر دے، بین شروع کر دے، ایسی باتیں شروع کر دے جو حقیقت کے منافی ہیں، کہ ایک مردے کو انسان کہہ رہا ہے کہ اٹھ کے کھانا کھاؤ، کھانا کیوں نہیں مانگا، پانی کیوں نہیں مانگا، ابھی تک کیوں پڑے ہو، تمہارے بغیر تو ہم ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے، تمہارے تو ہم ناز نخرے اٹھایا کرتے تھے، تم ابھی تک کیوں لیٹے ہوئے ہو۔ اس قسم کی باتیں حقیقت کے برخلاف ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا لازم ہے۔ ایک بندے کا اس دنیا سے تعلق روح کا ہے، وہ اللہ نے کھینچ لی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب اس کے لیے جو کام کرنے والے ہیں وہ کیجئے، اس صبر سے کام لیجئے جس کی تلقین اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ، اس کی اولاد فوت ہو جائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، کہ جب بھی فرشتے کسی بندے کی اولاد کا، اس کی روح کو قبض کر کے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، قبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کی اولاد کی روح قبض کی؟ فیقولون نعم، وہ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں یا اللہ، ہم نے تیرے بندے کی اولاد کی روح قبض کی ہے۔ اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، پھر اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی؟ جو میرے بندے کا دل کا ٹکڑا تھا، جو اتنا پسندیدہ تھا، جو اس کو اتنا محبوب تھا، کیا تم نے اس کی روح قبض کر لی؟ فیقولون نعم، وہ کہتے ہیں ہاں یا رب، تیرا حکم تھا، تیری طرف سے وقت مقرر تھا، ہم نے اس وقت کے تحت جا کر تیرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی۔ فقال اللہ، پھر اللہ رب العزت پوچھتے ہیں ماذا قال عبدی، جب تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی تو اس وقت میرے بندے کی کیفیت کیا تھی؟ اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ اس نے کیا بات کہی؟ تو انہوں نے، فرشتوں نے جواب دیا، یا اللہ، تیرے بندے نے حمیدک واسترجع، اس نے تیری تعریف کی اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ رب العزت اس جواب کو سن کر کہ جس بندے کے جگر کا ٹکڑا، جس بندے کی انتہائی اس کے جسم کا ایک حصہ اس سے کاٹ دیا گیا، اتنی محبت کی چیز اس سے جدا کر دی گئی، اس کے بعد بھی اس نے رب کی بات مانتے ہوئے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اتنی محبت کے ساتھ پھر بھی رب کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی دعا پڑھی۔ رب العزت فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس بندے نے میری اتنی مشکل وقت میں بات مانی ہے، اتنا بڑا کام اس نے کیا ہے کہ اس کے لیے خاص گھر بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر ایک شخص آیا کرتا تھا، اس شخص کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا معصوم، وہ بڑی اس سے محبت کرتا تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، جتنی میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، میری یہ دعا ہے کہ اللہ بھی آپ سے اتنی محبت کرے، اتنی مجھے اس سے محبت ہے۔ پھر کچھ دن بعد آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ وہاں سے مجلس سے غائب ہے۔ آپ نے پوچھا وہ نظر نہیں آتا، لوگوں نے کہا کہ اس کا وہ بیٹا جو اس کو اتنا محبوب تھا، جو آپ کی مجلس میں بلایا کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد آپ کی اس سے ملاقات ہوئی، آپ نے اس کو غم زدہ پایا، تو آپ نے اسے کہا کہ مجھے ایک بات بتلاؤ، کیا تمہیں یہ چیز پسند ہے کہ تمہارا وہ بیٹا جو تمہارا اتنا محبوب تھا وہ دنیا میں رہتا، تمہاری موت تک وہ زندہ رہتا، تم اسے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے، وہ تمہارا سہارا بنتا، یا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ وہ جو اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور پھر قیامت کے دن تم جنت کے جس دروازے پر بھی جاؤ وہ دروازہ پہلے سے کھول کر تمہارے استقبال کے لیے موجود ہو؟ کیا بتلاؤ، کیا تمہیں یہ دنیا والی بات پسند ہے یہ جنت والی؟ اس نے کہا جنت والی۔ فرمایا تم یاد رکھو یہ تمہارے لیے جنت میں استقبال کرنے والا بن کر تیاری سے کھڑا ہوگا۔ اس لیے اس غم کو روکو، اس بین کو روکو، اس صبر کے دامن کو تھامو جس کی وجہ سے تمہیں فائدہ ہونا ہے۔ سو عزیزان گرامی، اسلام نے اس پہلو سے لوگوں کی تربیت کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس کے بعد آپ کبار تابعین، تبع تابعین، ان کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں یہ صبر کا دامن ہر ایک میں نظر آتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد بالخصوص ہمارے اس علاقے میں، ہمارے اس بر صغیر خطے کے اندر یہ ہندوانہ رسوم و رواج ہمارے اندر ایسی سرایت کر گئیں کہ ہم اس کو عین اسلام سمجھتے ہیں اور اس ہندو رسم کو اسلامی لبادہ پہنا کر اپناتے ہیں۔ اسلام نے بڑی شدت کے ساتھ ان چیزوں کا خاتمہ کیا ہے۔ پہلی چیز یہ بتلائی کہ اگر انسان صبر کرے تو اس کا آخرت میں اجر کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کا اللہ رب العزت بغیر حساب کے دیتا ہے۔ دوسری چیز وہ مشکل، وہ پریشانی، وہ تکلیف جو اس کو دنیا میں آتی ہے، اس کا اللہ رب العزت بہتر بدلہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرا ابو سلمہ سے نکاح ہوا اور وہ فوت ہو گئے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن رکھی تھی کہ جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ فوراً یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت کا مجھے اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس کا بہتر بدلہ دے۔ کہتے ہیں میں نے یہ دعا پڑھی تو دعا پر غور کرتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ تو اتنا بہتر تھا، یہ وہ شخص ہے جو ان لوگوں میں سے ہے جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے رب کی راہ میں ہجرت کی ہے، اور ہجرت کرنے والے سب سے بڑی نیکیاں پانے والے ہوتے ہیں، سب سے بڑے مرتبہ رکھنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ ابو سلمہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ فرماتی ہیں بہرحال میں نے رب پر ایمان رکھ کے یہ دعا پڑھ لی، پھر کچھ ہی دن گزرے تھے، میری عدت پوری ہوئی، حاطب بن ابی بلتعہ میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ تجھے تیری طرف نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور یہ پیغام تجھے محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ساتھ ہی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ واقعتاً ابو سلمہ سے بہترین تھے، اللہ نے میری اس دعا کا مجھے بدلہ دے دیا۔ اور دوسری چیز یہ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، انسان کے گناہ اتنے ہیں، اس کی غلطیاں اتنی ہیں، اس کے کالے کرتوت اتنے ہیں کہ اللہ اگر ایک ایک گناہ پر لوگوں کی پکڑ شروع کر دے، زمین میں کوئی بھی چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کوئی ایک ذی روح بھی زمین پر چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ پر پکڑ شروع کر دے۔ ہر انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص فضل ہے۔ رب نے فرمایا جو مصیبت، جو مشکل، جو پریشانی، جو غم، جو تکلیف کسی بھی مومن کو پہنچتی ہے، پھر وہ اس پر غم کرتا ہے، اس پر غم کے بجائے صبر کرتا ہے، اور اس مشکل پریشانی کی مقدار کیا ہے کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور اس کانٹے پر بھی وہ صبر کر لے، فرمایا اللہ رب العزت اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ صبر انسان کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، وہ مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، وہ پریشانی جو اسے پہنچتی ہے اس کے لیے وہ کفارہ بنتی ہے، اور آخرت کا اجر اللہ رب العزت نے اپنے ہاں بے بہا رکھا ہے۔ اس لیے کسی شخص کا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو پہلی چیز ہے آپ اس کے لیے صبر کیجئے۔ صبر کے بعد اس کے لیے کرنے والا کام کیا ہے، اس پہ ہم نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ کرنے والا کام چھوڑ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی چیز دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے 3 چیزیں اس کی باقی رہتی ہیں، باقی ہر چیز کا تعلق اس سے کٹ جاتا ہے۔ ایک چیز ہے علم ينتفع به، مرنے والا اس نے کسی کو علم سکھایا اور وہ لوگ آگے اس کو دوسروں کو سکھا رہے ہیں، جب تک وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب اس کو ہے۔ دوسری چیز ہے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی اس کے نام سے اس کے ورثاء نے کیا یا کوئی اس نے خود کیا اور وہ آگے چل رہا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، اس کی وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب ایک چیز کا تعلق علم کا اس کے ساتھ تھا جو اس نے لوگوں کو سکھایا وہ چل رہا ہے، لیکن 2 چیزیں اس کے ورثاء کے ہاتھ میں ہیں، اس کی طرف سے صدقہ کریں یا اس کے لیے دعا کریں۔ ہمارے لیے دعا کا پہلا مرحلہ جنازہ ہوتا ہے، ہم جنازے پہ کوئی دعا نہیں کرتے۔ ہم میں سے پوری اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے 4 سے 5 لوگوں کو مشکل سے جنازے کی دعا آتی ہے، اور ہماری بحث یہ ہوتی ہے کہ جنازہ اونچی آواز میں پڑھنا ہے یا آہستہ آواز میں۔ آہستہ آواز میں پڑھیے لیکن دعا تو آپ کو آتی ہو۔
دعا کسی کو نہیں آتی تو میت کے لیے آپ کیا مانگتے ہیں؟ اس مرنے والے کے لیے آپ کیا مانگتے ہیں؟ اس حق کو آپ کیسے ادا کرتے ہیں؟ اس کے لیے وہ فائدہ کیسے پہنچاتے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی لیکن دعا اس کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ ہم اس فائدے سے ہی بری ہیں، ہمیں اس فائدے کا اندازہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا دعا کرنی ہے۔ اس کی میت پر کھڑے ہیں، 1 منٹ کا جنازہ پڑھ دیتے ہیں، اس کے اندر ہم سورہ فاتحہ درود شریف بھی پورا نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے لیے کیا دعا کریں گے؟ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک بندہ رخصت ہو جائے دنیا سے، اللہ رب العزت اس کو جنت میں مقام عطا کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے پوچھتا ہے یا رب یہ کس لیے؟ میرا تو فیصلہ ہو چکا تھا، آپ نے مزید مجھے مقام اور بلندی عطا کر دی۔ اللہ رب العزت اس کو فرماتے ہیں باستغفاری ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں اپنے میت کو، مرنے والے کو، رخصت ہونے والے کو ضرور یاد رکھیے۔ یہی ایک چیز ہے جس سے آپ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ کام جو ہندوانہ رسوم و رواج سے لیے گئے ہیں اس کا میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، ایک بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب میں ان کے لیے کیا کروں؟ ان کی رخصتی کے بعد والدین سے حسن سلوک کا کیا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز کہ تو ان کے لیے دعا کر، واستغفار لک، اور پھر ان کے لیے بخشش کی دعا کر، اور تیسری چیز یہ ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کر، اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ جو تیرے والدین کی وجہ سے تیرے رشتہ دار ہیں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو تیرے والدین کے دوست ہیں ان کے ساتھ تو اسی طرح حسن سلوک کر جس طرح تو اپنے والدین کے ساتھ کرتا تھا۔ یہ موت کے بعد والدین کے تیرے اوپر حق ہے، یہ ان کے ساتھ موت کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ ہے۔ اس لیے ان طریقوں کو اپنائیے، صبر کے دامن کو تھامیے، دعا کو اپنے میت کے لیے لازمی کیجیے۔ صبر آپ نہ بھی کریں، آپ شور بھی کریں، غوغا بھی کریں، ہر سال برسیاں بھی منائیں، اس کے اندر بھی رولے ڈالیں، شور مچاتے رہیں، قبر پر جا کر آپ لڈیاں ڈالتے رہیں، آپ قبر اکھاڑ کر رکھ دیں، اس میت کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس نے زندہ ہونا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا آپ سے پہلے ہم نے کسی بندے کو ہمیشہ کی زندگی دی ہی نہیں ہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر کوئی زندہ رہ سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی جماعت، تابعین، تبع تابعین، صلحاء، شہداء، یہ سب سے پہلے مستحق تھے۔ اگر وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ان کا اس دنیا سے تعلق ختم ہوا ہے، وہ برزخ میں چلے گئے ہیں، تو رہنا آپ نے بھی اور میں نے بھی اور ہمارے رشتہ داروں اور عزیز و قارب نے بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان طریقوں کو اپنائیے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے، ہر اس طریقے سے بچیے جو ہندوانہ رسوم و رواج سے ملتا جلتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔